ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دور کی ایک سلطنت میں انیلا نام کی ایک خوبصورت شہزادی رہتی تھی۔ اپنی حیرت انگیز سرخ بالوں اور زلف سبز آنکھوں کے ساتھ ملک بھر میں مشہور تھی۔ انیلا نہ صرف اس کی خوبصورتی بلکہ اس کی مہربانی اور حکمت کی وجہ سے اپنے لوگوں کو مجذوب کرتی تھی۔ وہ ایک شوقین کاریگری اور ماہر موسیقار تھی۔ اپنی شاہی حیثیت کے باوجود اکثر عام لوگوں کے ساتھ وقت گزارا کرتی تھی، ان کی کہانیاں سنی اور ان کی مشکلات میں ان کی مدد کرتی۔ ایک دن جب انیلا قلعے کے باغات میں ٹہل رہی تھی تو اسے پھٹے ہوئے کپڑوں میں ایک بوڑھی عورت نظر آئی، جو ایک بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی اور تھکی ہوئی نظری آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اور پریشان تھی۔ شہزادی اس کے پاس گئی اور پوچھا کہ کیا اسے مدد کی ضرورت ہے۔ بوڑھی عورت دھیمی سی مسکرائی اور ایک تھکی ہوئی مسافر، پیاری شہزادی، آرام کی تلاش میں ہوں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ تھکی ہوئی روح کے لیے پہلے سے ہی مرہم ہے۔ انیلا عورت کی حالت ذات سے متاثر ہوئی۔ اس نے اسے محل میں کھانے اور آرام کرنے کی جگہ مدعو کی۔ بوڑھی عورت نے شکریہ گزاری سے قبول کیا اور اسے کھانا کھلانے اور آرام کرنے کے بعد بوڑھی عورت خود کو میرابل نامی ایک طاقتور جادوگرنی ہونے کا انکار کرتی رہی۔ شہزادی انیلا، اس نے کہا، آپ کی مہربانی کا کوئی بدلہ نہیں جائے گا۔ میرے پاس آپ کے لیے کچھ خاص ہے۔ اپنے ہاتھ کی لہرائی کے ساتھ میرابل نے شاندار سرخ سینڈل کا ایک جوڑا تیار کیا اور روشنی میں چمک رہے تھے، پابندہ ڈیزائن کے ساتھ جو پوری سلطنت پر رقص کرتے نظر آتے تھے۔ یہ سینڈل کوئی عام جوتے نہیں تھے، میرابل نے وضاحت کی، وہ جادو سے رنگے ہوئے تھے۔ جب آپ انہیں پہنیں گی تو وہ آپ کو جہاں بھی جانا چاہتی ہیں وہاں لے جائے گی اور وہ آپ کو نقصان سے بچائے گی۔ انیلا حیران اور شکر گزار تھی۔ اس نے میرابل کے بے حد شکر گزار ادا کیا اور کو قبول کیا۔ جادوگرنی مسکرائی اور دھن کے چکر میں غائب ہو گئی۔ انیلا کو جادو سرخ سینڈل کے ساتھ چھوڑ دیا۔ شہزادی نے جلدی سے سینڈل کی ناقابل یقین طاقت کو دریافت کیا۔ اسے صرف ایک جگہ کے بارے میں سوچنے کی ضرورت تھی اور سینڈل اسے پلک جھپکتے ہی وہاں پہنچا دیتا تھا۔ انیلا نے اس کی نئی قابلیت کو اپنی بادشاہی کی مدد کے لیے ان طریقوں سے استعمال کیا جو وہ پہلے کبھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے شکارات اور تکلیفیں سیکھنے کے لیے اور دور دراز ممالک کا سفر کیا، بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے لیے نایاب جڑی بوٹیاں واپس لائیں اور پڑوسی ریاستوں کے ساتھ جلد سازی کی۔ ایک دن انیلا کو پریشان کن خبر ملی۔ ایک پڑوسی ریاست الڈیریا ایک ظالم بادشاہ کی حکومت میں مبتلا تھی، جس نے اپنے لوگوں پر ظلم کیا اور دولت کی ذخیرہ کیا۔ انیلا جتنی جانتی تھی کہ اسے مدد کرنی ہے، اس نے اپنے جادوئی سرخ سینڈل پہنے اور الڈیریا جانے کی خواہش کی۔ ایک لمحے میں اس نے خود کو الڈیریا کے دریا حکومت کے منظر میں پایا، اپنے آپ کو ایک عام آدمی کا روپ دھار دیا اور انیلا سڑکوں پر گھومتی اور لوگوں کی پریشانیاں سنتی۔ اسے معلوم ہوا کہ ظالم بادشاہ، جس کا نام مارڈریک ہے، خوبصورت چیزوں کے لیے کمزوری رکھتا تھا اور اسے نمونے جمع کرنے کا جنون تھا۔ انیلا نے ایک مضبوط منصوبہ بنایا کہ اسے الڈیریا میں ایک ہنرمند کاریگر اور اس نے قیمتی پتھروں کو پابندہ نقش اور نگار سے مزید کیا۔ ایک خوبصورت رائس سینے کا کام شروع کیا۔ سینے کے اندر اس نے ایک خط لکھا جو خوبصورت رسم الخط میں لکھا ہوا تھا، جس میں مارڈریک کو تجارت کی پیشکش کی گئی تھی، اس کے ساتھ کے لیے سینے اور اس کے متوجہ خزانے۔ جب مارڈریک نے سینے کا استقبال کیا اور فوری طور پر مستقب ہوا اور الڈیریا نے سامنے نمونہ
نمودار ہوئی اور دل کی گہرائی سے جھک کر عظیم بادشاہ مارڈرین کو سلام کیا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے ایک تحفہ لاتی ہوں، لیکن میں آپ کے لیے ایک تجویز بھی لاتی ہوں۔ اس سینے میں موجود خزانوں کے بدلے میں میں آپ کے ساتھ ایک ساموئنہ کی تلاش کرتی ہوں جو آپ ایک اہم منصوبے پر بات کریں۔ ایک دن جب الینا اپنی بادشاہی میں واپس جانے کے لیے تیار تھی تو مارڈرین نے ایک تجویز لے کر اس سے رابطہ کیا۔ شہزادی الینا، اس نے کہا، آپ کی موجودگی ایڈوریا کے لیے ایک نعمت رہی ہے۔ کیا آپ یہاں میرے ساتھ رہنے کو میری ملکہ سمجھیں گی؟ الینا حیران رہ گئی۔ اسے مارڈرین کا شوق بڑھ گیا تھا۔ اس نے اس کے اندر کی خوبی دیکھی تھی، لیکن اس کا دل اس کی اپنی سلطنت اور لوگوں سے وابستہ تھا۔ اس نے نرمی سے اس کی تجویز کو منظور کر دیا، لیکن اسے یقین دلایا کہ وہ ہمیشہ اتحاد اور دوست رہے گی۔ لیکن تکمیل کے احساس کے ساتھ الینا نے اپنی باقی ماندہ سینڈل کو اپنی بادشاہی میں واپس لانے کے لیے استعمال کیا۔ اس کا استقبال اس کے لوگوں نے خوشی اور احترام سے کیا، جنہوں نے اپنی پیاری شہزادی کو یاد کیا تھا۔ الینا نے اپنی مہم جوئی اور ایڈوریا کی تبدیلی کا اشتراک کیا، جس سے اس کی اپنی بادشاہی کو ہمدردی اور انصاف کا راستہ جاری رکھنے کی تحریک ملی۔ سال گزر گئے اور الینا نے اسی حکمت اور مہربانی کے ساتھ حکومت کی جس نے اسے اپنے لوگوں میں پیار کیا۔ وہ اکثر ایڈوریا جانے کے لیے اپنی سنگل سرخ سینڈل کا استعمال کرتی تھی، جہاں اس نے مارڈرین کو ایک پیارا بادشاہ اور پیارا دوست پایا۔ شہزادی الینا کا افسانہ اور اس کی جدائی سرخ سینڈل دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، جو کہ ہمدردی اور رحم دلی میں یقین رکھتی تھی۔ اگر آپ کو میری یہ اسٹوری پسند آئے تو میرے چینل کو جاتے وقت لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔